بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے. آج سورۃ القدر پڑھیں گے، اور سورۃ القدر یہ مکی سورت ہے، اور اس سورت کا ایک خاص شان نزول ہے. اور اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو ایک تحفہ دیا ہے اور ایک ہدیہ دیا ہے، جو دوسری امتوں کو وہ ہدیہ اور تحفہ نہیں ملا ہے. اور یہ ہدیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہدیہ دیا ہوا ہوتا ہے وہ کم نہیں ہوتا ہے، بہت بڑا ہدیہ ہوتا ہے. کیونکہ اس ہدیے سے اس امت کی آخرت سنور جائے گی، آخرت بن جائے گی. تو سب سے پہلے اس سورت کا جو شان نزول ہے اس شان نزول کو جانتے ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر فرمایا جو 1000 مہینے تک اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا، اور کبھی بھی اپنا جو ہتھیار ہوتا ہے اس ہتھیار کو نہیں اتارا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو تعجب ہوا. تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا، اور اس سورت کو نازل فرما کر بتا دیا کہ یہ امت صرف ایک رات کی عبادت سے اس مجاہد کے 1000 مہینے کا ثواب پا سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ذکر فرمایا کہ بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کریم کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا ہے. اب قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے تو 2 مرتبہ ہوا ہے. ایک لوح محفوظ سے جو آسمانی دنیا پر جو قرآن کریم کا جو نازل ہوا ہے وہ بیک وقت ایک ہی دفعہ لیلۃ القدر کی رات میں ہوا ہے. اور ایسے بھی تمام آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی ہیں وہ لیلۃ القدر نے رمضان مبارک کے مہینے ہی میں نازل ہوئے ہیں. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام پر جو صحیفہ نازل ہوا وہ رمضان مبارک کی 3 تاریخ. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پر جو توریت اتری ہے وہ رمضان مبارک کی 6 تاریخ کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پر جو انجیل اتری ہے وہ رمضان مبارک کی 13ویں تاریخ کو، اور حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام پر جو زبور اترا ہے وہ رمضان مبارک کی 18ویں تاریخ کو، اور قرآن کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا وہ رمضان مبارک کی 24ویں تاریخ کو. اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا مقام ہے، اور اس قرآن کریم یہ کتنا بڑا اس انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں اس سورت کے اندر ذکر فرمایا لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر ایک شرف اور قدر والی رات ہے. اور وہ رات کیسی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی لیلۃ القدر کی جو راتیں ہیں وہ 1000 مہینوں سے افضل ہیں. اب یہ لیلۃ القدر کی رات کہاں ہوتی ہے، کس مہینے میں ہوتی ہے؟ تو اس قرآن کریم کی تصریحات کے مطابق لیلۃ القدر کی راتیں جو ہوتی ہے یہ رمضان المبارک میں ہوتی ہے. لیکن رمضان المبارک کی کس تاریخ کو؟ تو اس سلسلے میں علماء اکرام کا مختلف اقوال ہے. چنانچہ تقریباً وہ 40 اقوال تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شب قدر کو رمضان المبارک کے اخیر عشرہ میں تلاش کیا کرو. یعنی رمضان المبارک کے جو 30 تاریخ ہوتی ہے تو 30 تاریخ کو جو اخیر عشرہ ہوتا ہے 10 دن کا، تو اس رات میں کیا ہوتا ہے کہ اس رات میں
اس کو اخیر عشرہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شب قدر کو رمضان المبارک کے اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ تو رمضان المبارک کی اخیر عشرہ کی جو طاق راتیں ہوں گی وہ کس طرح سے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ تو اس اعتبار سے رمضان المبارک کے اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر ہوتی ہے، اور عام طور پر 27ویں شب کو بہت سارے جو علماء کرام ہیں یا جو اولیاء کرام ہیں اس کا مشاہدہ کیے ہیں، اس لیے خاص طور سے رمضان مبارک کی 27ویں شب میں عبادت کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ اور شب قدر کب سے کب تک رہتی ہے، ایک بات یہاں پر آتی ہے۔ تو شب قدر یہ پوری رات، یعنی جب سورج غروب ہو جائے تو سورج کی غروب ہونے سے لے کر طلوع فجر یعنی صبح صادق تک یہ شب قدر کی رات رہتی ہے۔ اور اس رات میں کیا ہوتا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے اور روح یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اس رات میں اترتے ہیں اور پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، اور جس کو جہاں پر دیکھتے ہیں عبادت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، تو اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور جس کے متعلق رحمت کے فرشتے جو دعائیں کریں تو پھر قبولیت میں کیا شک ہے۔ تو شب قدر کی ہم لوگوں کو قدر کرنی چاہیے، اور شب قدر کا ہم لوگوں کو اہتمام کے ساتھ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے۔ اور اس رات میں کیا ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کی رحمت سے دور ہیں، انہی لوگوں کے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ ان میں سے شرابی ہے، والدین کی نافرمانی کرنے والے ہیں، تو ان لوگوں کے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ شب قدر کی باتیں تھی، اور اس صورت کے اندر یہ بتلایا کہ فرشتے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام ایک جماعت کو لے کر اترتے ہیں اور پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ تو یہ سورۃ القدر کی لغوی سورۃ القدر کا شان نزول اور اس کی مختصر سی تصریح تھی۔ ایسے اگر اس کی تصریح کی جائے تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اگر دیکھا جائے تو سورۃ القدر سے مجھے بہت ہی محبت ہے، اور مجھے اس سورت سے یہاں تک محبت ہے کہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں اس سورت کو ضرور پڑھتا ہوں۔ اس سورۃ القدر سے مجھے بہت ہی محبت ہے۔ اب اس سورت کا لغوی معنی اور اس کا ترجمہ سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اِنَّا بے شک، اور نا ہم نے، بے شک ہم نے، انزلناہ، انزلنا کے مطلب اتارا ہم نے، اور ہو اس کو، یعنی بے شک ہم نے اتارا اس کو، کس کو؟ یعنی قرآن کریم کو، فی لیلۃ القدر، فی کے مطلب ہوتا ہے میں، لیلۃ کے مطلب ہوتا ہے رات، شب، اور قدر قدر، تو بے شک ہم نے اس کو اتارا لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، وا کے مطلب اور ما کے مطلب کیا، ادرا کا مطلب ہوتا ہے معلوم ہونا، اور کاف کے مطلب ہو گیا کیا، اور کیا آپ کو معلوم ہے؟ ما لیلۃ القدر، ما کے مطلب کیا، لیلۃ الشب یعنی رات، اور قدر کے معنی قدر، اور کیا آپ کو معلوم ہے، اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر کہ لیلۃ القدر یعنی قدر کی رات، خیر من الف شہر، خیر کے مطلب ہوگا بہتر، من سے، الفی کے مطلب ہزار، اور شہر کے مطلب مہینہ، تو بہتر ہے ہزار مہینے سے، بہتر ہے ہزار مہینوں سے۔ آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ تنزل اترتے ہیں،
تنزلو اترتے ہیں، ملائکتو فرشتے، ملائکتو فرشتے، والروح واو، اور روح روح، یعنی اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ فرشتے اور روح اترتے ہیں، فیہا فی میں، اور ہا اس میں، یعنی اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، بی کے مطلب ہو گیا سے، اذنی اجازت، ربہم رب مطلب رب، اور ہم مطلب اپنے، اپنے رب کی اجازت سے، من کل امر، ہر کام پر، ہر کام پر، سلام، سلام کے مطلب ہو گیا امان ہے اور سلامتی ہے، سلام امان ہے، سلامتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، ہی مطلب وہ، یعنی وہ رات، یعنی شب قدر کی رات، حتی یہاں تک کہ مطلع یعنی غروب ہونے نکلنے تک، فجر، فجر کے نکلنے تک، مراد ہے صبح صادق تک، یعنی وہ رات رہتی ہے فجر تک، یعنی صبح صادق تک۔ تو یہ سورۃ القدر کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس کے لغوی معنی تھے۔ اگر